وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس کو ود ٹرانسلیشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا پیٹرن یہ ہوگا کہ میں پہلے لفظ بلفظ آپ کو ترجمہ کرواؤں گی اور پھر انشاءاللہ اس کی کچھ تھوڑی بہت ایکسپلینیشن بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے مطابق انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ سورہ شروع ہو رہی الف لام میم سے۔ الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہو، اس کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کوئی تقریباً قرآن پاک کی 29 سورہ سے پہلے آئے ہیں۔ کہیں کہیں یہ 3 ہیں، کہیں یہ 4 ہیں، کہیں یہ 5 بھی ہیں جیسے خا میم عین سین قاف، کہیں یہ سنگل بھی ہے جیسے نون ہے قاف ہے۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی کوڈ ورڈز ہیں، ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ کا مطلب ہے، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور وہ الکتاب وہ خاص کتاب۔ جب بھی عربی کے کسی ناؤن کے ساتھ کسی اسم کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو وہ اس میں نکرہ نہیں رہتا بلکہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ ایک سمپل کتاب تو کتاب تھی، وہ اس میں ہر کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں معرفہ تھی، مگر یہ اس میں نکرہ تھی۔ جب الف لام ہم نے لگا دیا تو یہ اس میں معرفہ بن گیا اور اس کا مطلب ہے وہ خاص کتاب۔ تو ہم اصل میں یہ کتاب کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ دور کا ہے، وہ کتاب ہے، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے یہ وہ کتاب ہے۔ وہ سے مراد وہ کتاب ہے جس کا ریفرنس پہلے دیا جا چکا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ پہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ رتبے میں تو ہم سے بہت دور ہے مگر ویسے ہمارے بہت قریب بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں ریب شک فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت شروع میں ایڈریس کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کھولتے ہیں، جو قرآن سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے۔ اگر شک دل میں لے کے اس کتاب کو سمجھو گے، شک دل میں لے کے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہدی للمتقین، اگلی آیت ہے ہدن مطلب ہے ہدایت، للمتقین لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، المتقین پرہیزگار۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اللہ رب العزت آگے پرہیزگاروں کی ڈیفینیشن بتاتا ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ اللہ زینہ وہ لوگ، یومنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہم اپنے 5 سینسز سے جس کو ڈرائیو نہیں کر سکتے اس کو غیب کہتے ہیں۔ ہم اپنے سینسز سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہم اس کو اسمیل نہیں کر سکتے، ہم اس کو کسی بھی اپنے آرگن سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ غیب ہوتا ہے۔ یؤمنون بالغیب وہ غیب کو مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ پہلے ہم ٹرانسلیشن کر لیں پھر انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن ڈیٹیل سے کریں گے۔ واو کا مطلب اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، اس میں وہ پڑھتے ہیں نہیں، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، یقیمون الصلاۃ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مما اصل میں یہ من ما تھا، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے رزق دیا ان کو، جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون والذین اور وہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، کس پہ؟ بما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایمان لاتے ہیں اس کی طرف جو آپ پہ نازل کیا گیا، اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، اور وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرتی بے کا مطلب ساتھ، آخرتی آخرت کے
ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کیا کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک وہی لوگ علی پر، ھدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من سے ربہم ان کا رب، تو اولئک علی ھدی من ربہم وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، واو کا مطلب اور، اولئک وہی لوگ، ہم المفلحون ہم وہی، المفلحون فلاح پانے والے یا کامیابی پانے والے، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور وہی لوگ فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ اب ہم ان آیات مبارکہ کی تھوڑی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، شروع میں فرما دیا کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس کو شک کی نظر سے دیکھے گا اس کو اس سے ہدایت کی بجائے گمراہی ملے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ھدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، وہ لوگ متقی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے متقین، یا اللہ متقین کون ہیں؟ اللہ قرآن کے شروع میں فرما رہا ہے متقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہوا ہے، آج تک ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا ہوا ہے، نہ صرف ان رسول مکرم کو ہم نے اللہ کا آخری رسول مانا ہوا ہے، بلکہ ہم تو ان سے پہلے جو انبیاء آئے، جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ہم نے تو ان کو بھی اللہ کا رسول مانا ہوا۔ ہم نے نہ انہیں دیکھا، نہ ہم نے ان کے زمانے دیکھے، نہ ان کے بارے میں ہم نے کسی اپنی سینس سے ان کو محسوس کیا، مگر ہم نے ان کو مانا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ کہ وہ آج کسی نہ کسی صورت میں تحریف شدہ موجود ہیں، مگر اوریجنل کتابیں ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل کی ہیں۔ تو متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب ہوتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ اور ہم نے جو بن دیکھے مانا ہوا ہے، 1400 سال سے ہم مان رہے ہیں، اور ہم نے یہ سارا کا سارا جو اعتماد ہے، اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ ملائکہ بھی کوئی چیز ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ کس نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ یہ ہمیں سارا کا سارا جو کچھ بتایا گیا ہے، جس کو آج ہم مانتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ اس پہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ رسول مکرم کے علاوہ تو ہمیں کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ کے اوپر ہم نے، احادیث کے اوپر ہم نے یقین کیا ہوا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ملائکہ ہیں، برزخ ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، جو اس طرح کی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب ہمیں کس نے بتائیں؟ اللہ نے ڈائریکٹ آ کے نہیں بتائیں، قرآن ڈائریکٹ نہیں بول پڑا، قرآن جس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اس نے ہمیں بتایا۔ اس لیے عقیدہ توحید اسلام کا پہلا عقیدہ ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے، مگر عقیدہ توحید کی بنیاد عقیدہ رسالت ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ رسالت غلط ہو جائے تو آپ کا عقیدہ توحید نہیں رہتا، اور عقیدہ رسالت بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ دیٹ از وائی جب بھی مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنا چاہا گیا، جب بھی مسلمانوں کو کمزور، ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے عقیدہ رسالت کو چھیڑا گیا۔ پوری دنیا میں اللہ پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا، عقیدہ توحید پہ اٹیکس نہیں ہوتے، صرف اور صرف عقیدہ رسالت پہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اٹیک کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر عقیدہ رسالت جو ہمارا بیسک عقیدہ ہے اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اس کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یؤمنون بالغیب کے زمرے میں میں نے کہا کہ میں ایکسپلین کر دوں اس کو کہ یہ اصل میں یؤمنون بالغیب ہے کیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اس کے سارے حقوق کے مطابق بجا لاتے ہیں،
اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ اپنے دوسرے انسانوں کا خیال نہیں کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، یا آپ اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، یا آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، ان کے حقوق کو سلب کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہے، یتیموں کا معاشرے میں خیال نہیں کرتے، مسکینوں کو آپ لوگ کھانا نہیں کھلاتے، تو پھر کیا ہے آپ کی نمازیں، آپ نماز صرف پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اب جس کو اللہ مصلی کہہ رہا ہے، مصلی کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا، جس کو اللہ مصلی کہہ رہا ہے، کیا وہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بھلا تو نہیں بیٹھے یا اللہ، وہ تو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، بھلا اس طرح بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی روح کو بھلا بیٹھے ہیں، ان نمازوں کے باقی لوازمات کو اور ان کے سارے حقوق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرمایا آگے ڈیٹیل سے بتایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا وہ دکھاوا کرتے ہیں اور وہ عام استعمال کی چیزیں ان سے اگر کوئی مانگ لے تو وہ عاریتاً وہ چیزیں نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں مگر ان نمازوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان نمازوں کا حق کیا ہے کہ انسان پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، انسان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور وہ ایک ایسا انسان بن جائے جو نافع انسان، جس سے دوسروں کو نفع حاصل ہو، وہ ایسا انسان بن جائے جس سے دوسرے معاشرے کے افراد خوش ہوں، جس معاشرے میں جس گھر میں وہ رہ رہا ہو اس سے وہ سارے لوگ خوش ہوں، تو وہ ایسا انسان بن، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے رزق ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہم عام طور پہ رزق مال کو سمجھتے ہیں، ہم پیسے کو رزق سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پیسہ بھی رزق ہے، ظاہر ہے۔ رزق کا اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے حصہ، تو پیسہ بھی رزق ہے، بالکل ٹھیک ہے، پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اصل نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور فرمایا کہ مال کی محبت انسان کے لیے بہت شدید ہوتی ہے، مال سے بہت محبت کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا رزق اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا رزق ہے ہی نہیں، میرا تو گزر بسر ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، میں تو اپنے ہی بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہوں یا اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پوری کرتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو رزق ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی عزت عطا کی تو وہ آپ کا رزق ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر کوئی ریسورسز عطا کیے ہیں تو کسی ایسی پوسٹ پہ بٹھایا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، تو وہ آپ کا رزق ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو وہ آپ کا رزق ہے۔ جو علم بانٹتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، وہ اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جو جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، تو اللہ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اللہ نے عزت دی، آپ عزت بانٹیں گے تو آپ کو اور عزت ملے گی۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات تو کر لیں، اچھے اخلاق سے بات کرنا بھی ایک طرح سے اس رزق میں سے خرچ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس سے آگے اگلی جو آیت ہے وہ قابل غور ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ بما انزلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ الیکا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا۔ تو سب سے پہلے تو وہ متقی وہ ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ لوح محفوظ سے نازل ہونے والی کتاب ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، اور اس کا ایک ایک حرف سچائی ہے، اس کا ایک ایک حرف حق ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سے ساری آسمانی کتابوں پہ نازل ہونے کا یہ قرآن کی نص ہے۔ اس کا انکار اگر آپ کہیں کہ میں فلاں فلاں آسمانی کتاب کو تو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، فلاں کو نہیں مانتی، تو اگر ایک آسمانی کتاب یا ایک صحیفے سے آپ نے انکار کر دیا تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں عقائد کے باب میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نہ صرف اس پہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے نازل ہوا اس پہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، جتنی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی، اور قیامت آئے گی، اور پھر سب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انہیں زندہ کیا جائے گا، اور میدان حشر لگے گا، اور کوئی آخرت کا دن ہوگا جس میں اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی، اس پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے۔ 5 صفات بیان کی، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کو میں نے ایکسپلین کر دیا، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، رزق بھی میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو۔ اور پھر نمبر 4 کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیات بیان کی اللہ رب العزت نے متقیوں کی، اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ کے ہاں تو یہ سٹینڈرڈ ہے ہدایت کا، اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کہ جو ہدایت پہ ہے وہی کامیاب ہے، جو گمراہی پہ ہے وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے ایک اصول بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہی لوگ، اگر کوئی کامیابی کا آپ نے کوئی سٹینڈرڈ اور بنا لیا ہے تو آپ غلط ہیں، آپ نے غلط سٹینڈرڈ بنا لیا۔ آپ آج کل کسی ٹک ٹاکر کے لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ دبئی جا رہا ہے، وہ فرانس جا رہا ہے، پوری دنیا گھوم رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کامیابی کا۔ کامیابی کا صرف کسی نے اپنے کپڑے اتار کے اب پیسہ کما لیا ہے تو یہ کامیابی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ کسی نے اپنی عزت نفس گنوا کے بڑا پیسہ کما لیا اور دنیاوی ریسورسز اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، تو یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کامیابی کا۔ ایک تو کامیاب قرآن نے فرما دیا وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، اور دوسرا قرآن نے فرما دیا کہ کامیابی کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، اور ہدایت پہ کون کون سے لوگ ہیں۔ 5 خصوصیات بھی بیان کر دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم نہ صرف نیکسٹ آیات کی لفظ بلفظ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ تھینک یو فار بینگ ود می۔